اپنے قلب پر نورانی حجابات کے تابوں کو دور کرنے کے لیے. اور نورانی حجابات حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے, مقام نبوت پر تھے نا, لاکھ و سلام حضرت یونس علیہ السلام پر, نبی ہیں وہ, لیکن عبرت کے لیے خدا پاک نے اس واقعے کو بیان کیا. اب یہ بات آپ کو تفسیر کی کتابوں میں یا پھر ظاہر علماء سے نہیں ملے گی. مقام نبوت پر, اور نبوت کا مقام نور ہوتا ہے, مقام حق ہوتا ہے, لیکن قوم سے عذاب نہیں آیا تو شرمندہ ہو گئے, کشتی میں بیٹھ کر نکل گئے. یہ ہوا. شرمندہ ہونے کی کیا بات تھی؟ ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تھی تو اس کو اپنے پر کیوں لیے؟ یہ معاملہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام سے کہ اس کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھے اور شرمندہ ہو گئے. حضرت یونس علیہ السلام ہو گیا تھا نظام کے بارے میں اللہ کی بات پہنچائے کہ عذاب آنے والا ہے, نہیں تو تم کو ٹینشن ہے, نہیں کیا ضرورت, تم کو تو نعوذ باللہ رعاذ باللہ نبی ہے وہ, ہمارا ایمان ہے ان پر, بے ادبی کی بات نہیں, تعلیم کی بات کر رہا ہوں. یہ بات آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گی, علماء کے پاس نہیں ملے گی, لیکن نو ٹینشن تھا نا. کیا تھا؟ اللہ نے بات پہنچا دیا تھا, بات پوری نہیں ہوئی تو وہ جانے بندے جانے. یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے کہا تھا, آپ کو بالکل ذہن پر لینے کی بات نہیں کی, لیکن ہم کو بتانے کے لیے یونس علیہ السلام سے یہ واقعہ کروایا. حضرت یونس علیہ السلام اس ذرہ برابر ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وہ چیز کو لایا. ہم تو یہ بولیں گے اپنے پر لیں, ورنہ اللہ کے نبی تو محبوب ہوتے ہیں. یونس علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے, کیا کریں, فوراً کشتی میں بیٹھ کر آبادی کو, شہر نینوا ہے غالباً کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ اصول ہے حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں. وہ ٹینشن لینے کی چیز نہیں تھی, لیکن خدا کو تم کو مجھ کو بتانا تھا, اس لیے سلام ہو حضرت یونس علیہ السلام تمہارے قدموں پر کہ تم نے, رب نے تم کو ہمارے خاطر یہ اصول بتانے کے لیے خانقاہ محمدی والوں کو فوراً ارادہ کر کے نکل گئے اور کشتی میں بیٹھ کر نکل گئے. آگے جانے کے بعد میں کشتی ڈاواڈول ہونی شروع ہوئی. اس زمانے کے اندر میں صحیح زمانہ تھا, اور وہ کشتی بھی کون تھی؟ نیک لوگوں کی کشتی تھی, خدا پر جن کا عقیدہ تھا, اور نیک اثرات اس درجے میں کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کے حادثات جو آتے ہیں وہ کسی نہ کسی بدعمل کی وجہ سے آتے ہیں. اگر کشتی ہی کے اندر میں جھوٹے کو ہم رکھیں, مکار کو ہم رکھیں, اپنے کو اچھا سمجھنے والے کو رکھیں, تو یہ تو کشتی میں مد و زجر میں آئے گی, کشتی ڈاواڈول ہوگی. اس لیے ہم برداشت نہیں کرتے. حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں وہ کشتی جب مد و زجر میں آئی تو اللہ نے کہا کہ کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہماری کشتی میں سوار ہے. پوری کشتی والوں کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے کو ظاہر کر دے. کیا کریں گے؟ سمندر میں ڈال دیں. اب حضرت یونس علیہ السلام نے صورت, یونس علیہ السلام کا اسوا کیا ہے کہ کہا کشتی والوں کے سامنے کیا فرمایا کہ آقا سے بھاگا ہوا غلام کوئی دوسرا نہیں ہے, آپ ہے. کشتی والے بولے کہ اتنے حسین فرشتے جن کے چہرے پر انوار نبوت چمک رہے ہوں, تم جھوٹے ہو سکتے ہو, تم غلام بھاگے ہوئے؟ نہیں, ایسا نہیں, میں ہی ہوں. کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, نہیں میں ہی ہوں. اس کی سزا کیا ہوتی ہے تمہارے پاس میں؟ کشتی کو بچانے کے لیے بولے کہ ہم اس کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں. تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اگر نہیں ڈالتے, تم مجھے اچھا سمجھ رہے ہو. یونس علیہ السلام خود پوچھتے, لوگ اتنے اچھے آدمی اور تم مجرم اس کشتی؟ نہیں, میں ہی مجرم ہوں. اپنے پر لو, پورے پیر بھائیوں میں سب سے برا میں ہوں سمجھو. وہ ہے حقیقی خاندان چشتیہ کا, جو انگلیاں دوسروں کو اٹھائیں, اس کی کمیوں کو دیکھیں, وہ خود کمینہ ہے. دوسرے کو نیچی نگاہ سے گرائے, وہ خود کمبخت ہے. وہ اس راہ کے اندر میں محروم ہونے والا ہے. اس کی قسمت میں اس راہ کی نعمتیں نہیں ہیں, بلکہ اس راہ میں مردود ہونے والا ہے. وہ چاہے وہ 100 برس محنت کر لے اس راہ میں. یونس علیہ السلام جیسے ہی کودے, اور فضل ربی کیا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مچھلی کو حکم دیا کہ کشتی کو نہیں لے جاؤ, یہ دستگیری ہوتی ہے, تمہیں ذلیل ہونے نہیں دیا جائے گا. میرے غوث و خواجہ
عزت کی مچھلی تمہارے پاس سے بھیجیں گے. 4 لوگوں کے سامنے تم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، مگر آبرو رکھی اپنے نظام کی اور نسبت کی، اپنی خانقاہ کی اور خاندان چشتیہ کی، تو رب العالمین میرے غوث و خواجہ تم کو ایک مچھلی بھیج دے گا، اور وہ مچھلی تم کو محفوظ کرے گی. تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لوگ تم کو ذلیل نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ تم کو اپنے منہ میں چھپا کر محفوظ مقام کے اوپر، لوگ دھوکہ کھا رہے تجھے اچھا دیکھ کر، تو تم لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے میں جھوٹا ہوں، میں فریبی ہوں، میں مکار ہوں، میں دغا باز ہوں، میں دھوکے باز ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہے غلاظت کا دھونا. اس سے کہیں غلاظت بھولے گی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گیا، اور نگلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سجایا محفوظ رہیں گے، فکر مت کرو، تمہاری عزت محفوظ ہے، تم ہمارے نبی ہے. لیکن ہم بتانا چاہتے امت محمدیہ کو، بلکہ رب کا مرضی بھی ہو سکتی کہ خانقاہ محمدی والوں کو بتانا تھا. کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد وہاں پر کیا، بلکہ وہاں پر محفوظ رکھا. اس کے بعد نے کیا فرمایا؟ اے یونس علیہ السلام، تم کو وہ عزت اور وہ نور اور اپنی نبوت کا وہ منصب تم کو واپس کیا جائے گا، لیکن تم کیا کرو؟ غافل مت رہو، بلکہ وہاں پر بھی خانقاہ بنا لو. لاکھوں سلام ہو حضرت یونس علیہ السلام کی روح مبارک کے اوپر کہ لوگ زمین کے اوپر خانقاہ بناتے ہوں گے، لیکن سمندروں کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کو انہوں نے خانقاہ بنایا. کیا نماز پڑھی وہاں پر؟ بتاؤ مفسرین، مجھے بتاؤ علماء، بتاؤ شریعت والے. خانقاہ بنائی اس مچھلی کے پیٹ کو، اور بنا کر وہاں پر کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالمین میں سے نہیں بولتا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. میں نے دین کی عزت کو اور آپ کے حکم کی بات کو یہ سمجھ کر میں وہاں سے نکل گیا تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ عمل کیا تو رب العالمین نے کیا کیا؟ پھر لا کر مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ کنارے پر چھوڑو. وہیں پر چھوڑی نا، اسٹیشن کے اوپر لا کر. پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام کی نبوت کی شان دنیا میں ظاہر ہوئی. لوگ پہلے سے زیادہ ان کے عقیدت مند ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ یہ نعوذ باللہ ذلیل ہو گئے. ذلیل کون ہو جاتا تھا؟ جو رخ کو پھیر لیتا. لیکن یونس علیہ السلام نے وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں اس لیے اپنی کمی کا اعتراف، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ اولیاء کی سنت ہے. اور غلطی ہونے کے باوجود غلطی پر ہٹ دھرمی کرنا یہ شیطان کی سنت ہے، یہ عزازیل کی سنت ہے، اور یہ بدروحوں کی سنت ہے. اپنی سنت پر عمل کریں. اس لیے مر جاؤ لیکن کبھی اپنے کو بہتر نہ سمجھو. اللہ بہتر کہے، میرے غوث و خواجہ بہتر کہے، اور تجھے اولیاء اللہ بہتر کہے، یہ تو ہے مزہ. اب تو سب کی نظام میں کھٹک رہا ہے اور تو اپنے کو بہتر سمجھ رہا ہے. 100 گرام کو لگا لے کے پاجامے کو گھم رہا ہے، اتنا لگا لے کے نہیں. یہ علاج نہیں ہے. اس لیے کبھی یہاں کے نظاموں کے معاملات کے اندر میں زبردستی کے سڑے مدعوں پر ڈال کر ایکسپوزنگ مت کرو، بلکہ یہاں پر اس کا علاج یہ ہے کہ غلاظت کو دھونے کے لیے انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے جھوٹ کو، اپنے مکر و فریب کو اور اپنی کمیوں کو خود ظاہر کرو ان کے سامنے. لیکن تم جتنا اچھا سمجھ رہے ہو اتنا اچھا نہیں ہے. بلکہ اب تو سہارا ہم پکڑے ہیں خانقاہ محمدی کا، ہم نے نسبت پکڑی ہے غنی نواز کی، تاکہ کچھ ہم محفوظ ہو جائے، کچھ ہم بچ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو ایک بات ہے. اور دوسری بات میں نے شروع عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے بہت بڑا نظام چلایا. نبیوں کا، رسولوں کا، آسمانی کتابوں کا، صحابہ کا، اولیاء کا. یہ سب کیا ہے؟ ظلمت والوں کو ہدایت پر لانے کے لیے. لیکن نورانی حجابات میں جو گرفتار ہے، نورانی حجابات میں جو گرفتار ہے، جو نورانی حجابات، ہم تو اچھے ہم تو ذکر کرنے والے، ہم تو خانقاہ کو جانے والے، ہم تو آستانوں کی حاضری دینے والے، اور ہم تو ماشاءاللہ ہم تو تاجر ہماری خزانی ہوتی. یہ نورانی حجابات ہے. اس کے علاج کے لیے وہاں پر نہیں ہوگا اتنے بڑے نظام میں. اس کے لیے علاج جو ہوگا نا، وہ ذاتی کسب، ذاتی ندامت اور ذاتی انابت اس کا علاج ہے. تم یہ سوچو کہ نورانی حجابات کا علاج بھی مدرسے والوں سے پوچھ لیں، اور اپنے اندر کی گندگیوں کو ہم شریعت کے نظاموں سے صاف کر لیں.
استغفار کی 6000 تسبیح پڑھنے سے یہ گندگی دور ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ظلمت والے لوگوں کو چلنے کے لیے، نورانی بنانے کے لیے وہ اسباب رکھے ہیں۔ وہ اسباب نورانی حجابات میں جو ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ شاہی صاحب، نورانی حجابات، ظلمانی حجابات، ایک شرابی، کبابی، زانی، دنیا کا بدکار، قاتل، اتنے اسباب ہے، کہیں پر بھی ٹچ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان والا بن جائے، ولی کامل بن جائے۔ لیکن ان کو اسباب ہدایت ظلمانی حجابات والوں کے لیے ہے، اور بڑے خطرے میں ہیں کہ نورانی حجابات والے کہاں رہتے ہیں خانقاہوں میں، رہتے ہیں مدرسوں میں، رہتے ہیں مسجدوں میں، رہتے ہیں مسلمانوں کے مقتدا بن کر، لیکن نورانی حجابات رہتے ہیں تو ان کے نورانی حجابات کا علاج وہ سارے اسباب ظلمانی حجابات والوں کے لیے جو ہدایت کے اسباب بتایا نا، وہ اسباب نہیں ہے ان کا علاج۔ ان کا علاج کا واحد راستہ من یہدیہ الیہ ینیب، ان کا علاج اپنی ذاتی طور پر اپنے آپ کو مجرم سمجھنا اور انابت اپنے اندر میں عاجزی آنا۔ عاجزی کاندھوں کو جھکانے کا نام تھوڑی ہے، خاک سارم بول لینے کا نام تھوڑی ہے۔ عاجزی یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے، عاجزی قلب اور دل سے ہوتی ہے۔ وہ سارے اسباب ہدایت، انک لمن المرسلین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بِإِذْنِهِ سِرَاجًا وَمُنِیرًا، یہ سارے اسباب، کتنے اسباب ہیں؟ کروڑوں اسباب، 314 رسول، 1.25 نبی، 4 آسمانی کتابیں، 1.25 صحابہ، کروڑوں اولیاء، ان کے ذریعے سے ظلمت والے حجابات والوں کو، کافروں، فاسقوں، فاجروں، مشرکوں، ان کو ہدایت کے اسباب اللہ نے اتنے پیدا کیے۔ اور جو بدنصیبی سے اللہ جن کو ایمان اور اسلام عطا کر دے اور جن کو نسبتیں عطا کر دے، اگر یہ لوگ اس راہ کے اندر میں صحیح نہیں چلتے ہیں تو ان کے قلب کے اوپر ظلمانی نہیں نورانی جالے ڈال کے جاتے ہیں کہ اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی مثال دیا۔ اب یہ نورانی حجابات جو آ جاتے ہیں، جالے پڑ جاتے ہیں، اب اس واسطے نمازی کبھی بے نمازی کے سامنے عاجزی کرتا ہے بولتا، مرید جو مرید نہیں ان کے سامنے، جو پیر بھائی، خلیفہ بھائی پیر بھائی کو، وہ پورے کے پورے جالے ہیں جو قلب کے اوپر نورانی جالے پڑ چکے ہیں۔ اب یہ کیسے دور ہوں گے؟ یہ دور نہ صرف اور صرف عبادات سے، نہ اعمال سے، نہ ریاضتوں، نہ مجاہدوں سے، بلکہ یہ تو ہوں گے کہ خود کو کمتر اور کمینہ سمجھ کر کسی کامل کے پیروں میں پڑ جانا، اور وہاں پر ماتا قبل الیموت اپنے آپ کو مردہ ثابت کر دینا، اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل اولاد، اپنی خواہش، اپنے ارادے، اپنی طبیعت، سب کچھ لے جا کر قدموں میں ڈال دینا، پھر وہ اس کو اٹھائے گا، سنوارے گا، تب کہیں جا کے اس کی نورانی۔ اور یہ نافرمانوں کے لیے تو خدا نے ہدایت کے اتنے اسباب رکھے ہیں، لیکن بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں، لیکن جو بدنصیبی سے جو مسلمان بن جائے اور جن کو نسبتیں مل جائے، جن کو غوث و خواجہ کی نسبتیں مل جائیں، اگر وہ ناقدری کرے تو رب العالمین اس کے عذاب پر ان کے قلب کے اوپر نورانی جالے ڈال دیتا ہے کہ اب وہ دنیا میں سب سے بہتر اپنے کو سمجھتے ہیں، پھر وہ زنا کر کے اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، لوگوں کا مال لے کر اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، مسلمانوں کی توہین کر کے اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، لوگوں سے مال دین کے نام پر بٹور کر اپنے دین کو بیچ کر پھر بھی کیا بولتا ہے کہ میں بڑا خلیفہ ہوں، میں بڑا مرید ہوں، میں بڑا پیر ہوں، میری بڑی خانقاہ ہے۔ کون سا یہ؟ تم یہ بتاؤ کہ ظلمانی حجابات کے لیے تو خدا پاک نے اتنے اسباب رکھے ہیں، اگر وہ ظلمانی حجابات والے دنیا کے نافرمان کسی بھی ایک نسبت سے ان کا ٹچ ہو جائے، وہ وقت کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، لیکن یہ نورانی حجاب والے اس رخ پر ہی خدا نہیں آنے دیتا۔ پھر ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج صرف انابت، عاجزی ہے، اور ان کا علاج اپنے کو مردہ سمجھنا کسی زندے کے سامنے۔ کیا سمجھنا؟ حجابات والوں کو اس لیے سمجھو دنیا کے عام انسانوں سے زیادہ اپنے کو مجرم سمجھو، اس لیے کہتے ہیں خانقاہ محمدی۔
खानकाह मोहम्मदी का निज़ाम बिगाड़ के रास्ते पर आगे बढ़ाने का नहीं है। हमारा काम है हक को कह देना। अब जो कबूल करे करे, जिनकी किस्मत होगी करेंगे, तौबा करेंगे और फिर अपने कल्ब पर कहीं नूरानी हिजाब का कोई जाला तो नहीं आ रहा है। और नूरानी हिजाब का जाला आता है तो ये कैंसर का जाला दिमाग में पहुंचता है, अपने को बेहतर समझने का, फिर कानों में जाता है। अब जो अपनी तारीफ करे, जो अपने को अच्छा बोले, अपने को बुरा ना बोले, अपनी कमाई पे अपनी कमी को ना बोले, उन्हीं से अपनी ग्रुप बंदी बना लेता है। कोई 3-4, कोई 5-7, कोई 1-2, क्यों? उनसे अपने को नहीं, उनसे उन्होंने अपने को नहीं, बस ऐसे चलते रहो। ये कानों का कैंसर वाला है। और आखिरी कैंसर का स्टेज जबान है। जबान पर नहीं हम भी अच्छे हैं, दावा मत करो। खुदा की कसम, तुमको सिर्फ तुम्हारी मौत की आखिरी सांस और आखिरी हिचकी तक हम यही देखना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम औलिया के नाम लेवा हैं, नाम लेवा है, नाम लेने के हकदार है। ये भी मत बोलो तुम नाम लेवा है बोलो, इसमें तो खुला हुआ है ना। कोई पंडित भी नाम लेता है औलिया का, कोई गैर मुस्लिम भी नाम लेता है, वो तो एक ओपन लिस्ट है, उस लिस्ट में रहना कोई जुर्म नहीं है। क्या समझोगे अपने आप को? नहीं चिश्तिया रमानी देख रहे, हम भी सिलसिले वाले, हम भी खानका वाले, हम भी पीरी मुरीदी वाले, हम भी खलीफा है, हम भी मुरीद है, हम भी पीर है। हाँ, तेरे दिल के ऊपर नूरानी जाना आ चुका है। अब वो आगे बढ़कर कहाँ पहुँचेगा? अल्लाह ताला अंजाम के बारे में हमको तौफीक अता फरमाए और तुझे अपने आप को सबसे ज़्यादा कमीना, सबसे ज़्यादा बुरा जो अपने को समझेगा, उसकी गिलाजत की पोटली खुलेगी, बदबू हटेगी। समझ आई ना? अल्लाह ताला आपके साथ